بڑے سینئر پلیئر کی واپسی دیکھتے ہیں, کہیں نہ کہیں بیک آف دیٹ کہیں نہ کہیں پرفارمنسز کا انتظار ہوتا ہے. آپ نے بابر اعظم کو ریسٹ نہیں کروایا تھا, آپ نے بابر اعظم کو T20 کے اسکواڈ سے ڈراپ کیا تھا. ڈراپ سے جب آپ واپس آتے ہیں تو تب آتے ہیں جب آپ کی کہیں پرفارمنسز ہوتی ہیں. تو کہاں سلیکٹرز نے پرفارمنسز دیکھی, یا پھر یہ صرف ایک وہ ہے کہ ہاں جی جب پریشر آئے گا تو بابر اعظم کو واپس لے آئیں گے, جب پریشر ختم ہوگا تو بابر اعظم کو سائڈ پہ, یہ مطلب یہ اپنے آپ سے بھی کھیل رہا ہے اور بابر اعظم سے بھی کھیل رہا ہے. بالکل میرے خیال میں یہ پاکستان کی کرکٹ سے کھیل رہے ہیں, وہ اپنا آپ وہی ہے نا, پاکستان کرکٹ سے کھیل رہے ہیں. یہ اپنا آپ سے کہاں کھیل رہے ہیں, وہ تو اپنا تو سب کچھ جمع کر رہے ہیں. کھلواڑ تو پاکستان کی کرکٹ سے ہو رہا ہے. جی میڈم. نہیں بالکل, بہت سی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. جو آپ نے بات کی ہے, مجھے لگتا ہے اگر جو سلیکٹرز ہیں انہی کوئی کال کر کے پوچھ لیں کہ ان کا کیا اس سامنے ہی نہیں آ رہے رول کیا ہے, کہ کس بیس پہ ڈراپ کرتے ہیں, کیا کرائیٹیریا کیا ہے, کس چیز پہ پک کر لیتے ہیں, کسی کی پرفارمنس دیکھ کے کر لیتے ہیں, کسی کی فٹنس دیکھ کے کر لیتے ہیں, یا ڈونٹ نو کہ کیا اس میں ہے. لیکن جو چیز میں دیکھ رہی تھی کہ ابھی ہم نے ایشیا کپ میں دیکھا کہ محمد حارث ٹیم کے ساتھ تھے جی, اور ایک طرف وہ ٹیم کے لیے سیکریفائز کر رہے تھے اپنی پوزیشن کو, بیٹنگ کے لیے, تو کیونکہ کپتان تو یہی کہہ رہے تھے. لیکن ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے جب ایک پلیئر ٹیم کے لیے سیکریفائز کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب کہیں ٹورنامنٹ گزر جاتا ہے, جب وہ واپس آتے ہیں, جب نیکسٹ ٹیم اناؤنس ہوتی ہے تو وہ بالکل ہی ڈراپ ہو جاتا ہے, اسکیپ گوٹ بن جاتا ہے وہ. ایگزیکٹلی. تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یا تو پھر اسی لیے پلیئرز جو ہیں وہ پھر چیزیں چھپاتے بھی ہیں, اپنی انجریز بھی چھپاتے ہیں, اور ایگزیکٹلی سیلفش بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں یار یہ ہم نہیں کر سکتے, جو ہماری پوزیشن ہے ہمیں ادھر ہی بھیجا جائے. تو یہ مجھے تھا کہ محمد حارث نظر نہیں آ رہے. پہلے اگر وہ ٹیم میں تھے تو وہ کیوں تھے, اب ڈراپ ہو گئے تو کیسے ہو گئے. فخر زمان T20 میں, میرے خیال میں ایشیا کپ میں فخر زمان کی پرفارمنس کو اگر سائم ایوب سے کمپیئر کریں تو شاید فخر زمان کی بہتر پرفارمنس تھی. سب سے زیادہ جی, تو لیکن سائم آپ کو نظر آ رہے ہیں, فخر آپ کو نظر نہیں آ رہے. تو بہت سی چیزیں ہیں, سوال تو obviously بہت سے ہیں, لیکن جواب تو مجھے لگتا ہے کہ پھر پی سی بی یا ان کے میڈم پی سی بی نے کیا جواب دینا, بس عمران میں بتاتا ہوں آپ کو پی سی بی نے کیا جواب دینا, انہوں نے جواب ہی سمجھو. اچھا یہ جیسے ابھی بات کی آپ نے اس کی محمد حارث کی, میں صبح سے موبائل ڈھونڈ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, اس میں سے کوئی مبارکباد کا پیغام نہیں آیا, کوئی حوصلہ افزائی کا پیغام نہیں آیا. اور دوستوں کے بھی موبائل چھانے ہیں, ان کو بھی زیادہ مجھے دکھا دیں, شاید کوئی کہیں پہ کسی کا کوئی پیغام پڑا ہو. اس وکٹ کیپر کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے ٹویٹ کیا تھا کہ سپورٹ محمد حارث اینڈ سلمان علی آغا. تو کس نے کرنا تھا سپورٹ, اور جو ارم نے بات کی ہے کہ قربانی دے رہے تھے یا سیکریفائز کر رہے تھے, یہ غلط بیانی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے یہ مسائل پاکستان کی کرکٹ کو, جو انٹلیکٹ کی ڈس آنیسٹی ہے, وہیں سے شروع ہوتے ہیں. آپ درست چیز لوگوں کو بتائیں کہ یہ اس کی جگہ ہے یا اس پر وہ نہیں فٹ ہو رہا, ہم اس کو نیچے لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کون سی قربان گاہ ہے, یہ پروفیشنلزم ہے. بالکل, آپ ہائیسٹ لیول پر پرفارمنس کے لیے جاتے ہیں, تجربات کے لیے نہیں جاتے. اس ٹیم میں اور ان تمام فیصلوں میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے وہ تمام افسران, بھلے وہ عاقب ہیں, اظہر ہیں, اسد ہیں, کوئی بھی ہے, وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں. اور یہ بالکل پاکستان کے لوگوں کے جذبات سے اور عوام کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہے. 6-7 تبدیلیاں آپ نے کی ہیں T20 اسکواڈ میں. آپ بتائیں تو صحیح, یہ بابر اعظم کے ساتھ زیادتی کی بات ہے تو کیا یہ نسیم شاہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہے, یہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ زیادتی نہیں ہے, کیا یہ شاہین شاہ افریدی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے, کیا یہ محمد نواز کی جگہ پر کسی حقدار کھلاڑی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. سفیان مقیم کو آپ نے باہر بٹھا دیا, اس کا کیا قصور ہے, کیا اس نے مطلب ہے کہ کہاں خراب پرفارمنس دی ہے. عثمان خان کو آپ کس بنیاد پر پاکستان کی ٹیم میں لے کے آئے ہیں. صاحبزادہ فرحان بیٹنگ میں ٹھیک کر رہا ہے, اب اس کی ہم نے تباہی کرنی ہے, اس کی کارکردگی کو خراب کرنا ہے, اور اس کو بہانہ بنانا ہے باہر بنانے کے لیے, ہم اس کو وکٹ کیپنگ کروائیں گے. بھائی وہ وکٹ کیپر ہے ہی نہیں, آپ اس کو کیوں وکٹ کیپر بنا کر پاکستان کی ٹیم میں شامل کر رہے ہیں. تو کوئی پوچھنے والا ہے. اور ان سے بڑھ کے پاکستان کرکٹ کے, پاکستان کے حکمرانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک کھیل ہے اس ملک میں جو اس ملک کے کروڑوں لوگوں کو خوشیاں دیتا ہے, اس کا آپ نے یہ حال کر دیا ہے کہ محمد حارث, پہلے اس کی اپنی موجودگی پر سوالات اٹھے تھے, اور اب اس کا متبادل کون آیا ہے, عثمان خان, جس سے نہ بال پکڑا جاتا ہے نہ کھیلا جاتا ہے. تو پوچھیں ان لوگوں سے. صاحب پوچھنا بہت سارے سوالات ہیں, مگر ان دا ریسنٹ ٹائمز ہم نے دیکھا کہ
آتے ہی نہیں سلیکٹر سامنے, کوئی ٹیم اناؤنس کرنے نہیں آتا. مطلب اب تو مجھے وہ ٹائم یاد آتا ہے کہ بڑا لوگوں نے محمد وسیم کو کرٹیسائز کیا تھا, لیپ ٹاپ سلیکٹر اور لیپ ٹاپ لے کر ایٹ لیسٹ کوئی سوالوں کا جواب تو کوئی سوالات کا جواب تو دیتا تھا. یہاں تو کوئی شکل نہیں دکھاتا. اس کے لیے سویرا وہ جو شعر ہے نا کہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, عجب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. کوئی جو ہے وہ جواب دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ بھئی جواب تو دیں. اور محمد حارث کل کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی آنکھ کا تارا تھے, آج تارا زمین پر آ گیا. آپ پوچھیں نا ان سے کہ کرائیٹیریا کیا ہے سلیکشن کا. اور عثمان خان کو پہلے آپ نے ڈراپ کر دیا, ایز اے وکٹ کیپر لے کر آ گئے. میں حافظ عمران سے بالکل متفق ہوں کہ آپ کی سلیکشن میں مستقل مزاجی ہونی چاہیے. مستقل مزاجی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اگر بابر اعظم کو ڈراپ کرتے تو شور مچ جاتا. کل انہوں نے 49 پہ ناٹ آؤٹ سے 50 کر دیے, تو انہوں نے کہا بہت شور مچے گا تو بابر اعظم کو ٹیم میں 3 سال بعد اقبال صاحب 3 سال بعد. جی بالکل بالکل بابر اعظم کا پریشر تھا پہلے بھی سمیرا, اور ایک وقت تھا کہ یہ ایشیا کپ کے لیے بابر اعظم کو بھیجنے والے تھے, اس کو تیار کر دیا گیا تھا, لیکن پھر اس کو نہیں بھیجا گیا ڈیورنگ دا ایشیا کپ. اب اگر آپ بابر اعظم کو لے کر آئے تو اس کا مطلب ہے آپ نے غلطی کی تھی. پہلے اس میں کیا خامی تھی کہ جو آپ نے اس کو ڈراپ کیا. محمد حارث کو آپ نے خود اتنا چڑھا دیا کہ وہ پاکستان شاہینز کا کپتان بھی بن گیا, اور اس کے بارے میں کہا جانے لگا کہ آنے والے وقت میں وہ پاکستان کا کپتان ہوگا. تو کہاں چلا گیا محمد حارث. اور بھی فخر زمان کے ساتھ جو زیادتی کی ہے, آپ نے جو میں صحیح بات کی کہ فخر زمان نے تو رنز اسکور کیے ایشیا کپ میں, اس کو کس بنیاد پر کوئی آدمی آئے نا جواب تو دے. کوئی جواب نہیں دیتا. پریس ریلیز کے ذریعے ٹیم جو ہے وہ اناؤنس کر دی جاتی ہے, تو اس لیے بس کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری خامیاں. عبدالصمد پہلے وہ گئے تھے نیوزی لینڈ کے دورے پر, اچانک وہ پاکستان کی T20 ٹیم میں آ گئے. کہاں گئے سفیان مقیم, کہاں گئے مہران ممتاز. اتنے سارے لیفٹ آرم اسپنرز تھے, ان کے ہوتے ہوئے آپ نے 38 سالہ آصف آفریدی کو ڈیبیو کرا دیا. اس کا مطلب ہے آپ کو ان سے اعتماد نہیں ہے. آصف آفریدی نے اچھا پرفارم کیا اس عمر میں بھی, لیکن اعتماد نہیں ہے نا آپ کو ان پر. تو آپ کی سلیکشن میں مستقل مزاجی کی کمی ہے. اسد شفیق جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں. اظہر علی کو جونیئر کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. حلیم ڈار امپائرنگ کے شعبے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں. عاقب جاوید ہیں, لوگ کہتے ہیں سارے شاٹس عاقب جاوید کھیل رہے ہیں. تو اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کرکٹ کا. یہی کر بھی رہے ہیں, یہ سلیکشن کر بھی رہے ہیں, یا یہ صرف سلیکٹرز ہیں؟ تنخواہ مل رہی ہے سویرا ان لوگوں کو باقاعدہ. دے آر دا پیڈ سلیکٹر. یہ پیڈ ہے. ایک زمانے میں سلیکٹر جو تھے وہ آنریڈی جاب کیا کرتے تھے, لیکن یہ پیڈ ہے. اور پچھلی دفعہ جب پاکستانی ٹیم گئی تھی آسٹریلیا, تو اسد شفیق تو گئے بھی ہوئے تھے ٹیم کے ساتھ, ڈیلی الاؤنس بھی لے رہے تھے, اور وہاں پر وہ ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ بھی لے رہے تھے. تو دے آر آل پیڈ. یہ پیڈ ہے, اور اگر آپ پیڈ ہیں تو پھر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, آپ کا احتساب ہونا چاہیے کہ کس کھلاڑی کو کس بنیاد پر ٹیم سے باہر کیا, اور کس کھلاڑی کو کس بنیاد پر آپ ٹیم میں واپس لے کر آئے. ایگزیکٹلی. حافظ صاحب میرا آپ سے یہی سوال ہوگا کہ حارث رؤف, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایشیا کپ میں بھی نہیں وہ پرفارم کر سکے تھے, اور جہاں جہاں پہ ہمیں رنز کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ وہ پاکستان کو نا امید کر دیتے ہیں, تو ان کو ڈراپ کرنے کا جو فیصلہ ہے آپ کو صحیح لگتا ہے؟ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ ان کی بولنگ میں اس سے بہتری ہونی چاہیے, ان کی گیند بازی اس سے بہت بہتر ہونی چاہیے. لیکن کیا آج کل کی کرکٹ میں آپ 130-35 کر کے میچز جیت سکتے ہیں؟ مسئلہ آپ کی بیٹنگ کا ہے. آج آپ ٹیسٹ میچ ہارے ہیں, تو کیا یہ بھی حارث رؤف نے رنز دے دیے ہیں ساؤتھ افریقہ کو, اس وجہ سے ہار گئے ہیں؟ مسئلہ بیٹنگ کا ہے, بیٹنگ سے رنز نہیں ہوتے. مڈل آرڈر میں آپ کے وہاں پہ بھی لڑکھڑا رہی تھی, یہاں پر بھی ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے. حارث رؤف کی گیند بازی اگر خراب ہے تو پھر ون ڈے ٹیم میں بھی اسی حارث رؤف نے گیند بازی کرنی ہے نا, ون ڈے اسکواڈ میں اگر وہ ہیں تو کیا وہاں پر اس کا گیند بدل جائے گا یا گیند بازی بدل جائے گی؟ یہ صرف اور صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. انہوں نے لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے پاکستان کرکٹ کے, پاکستان کیپ کی, پاکستان کلر کی, اور اس بے رحمی سے اس لوٹ سیل میں سے لوگوں کو لٹائی جا رہے ہیں. ان کی گیند بازی بہتر ہونی چاہیے, لیکن خراب کارکردگی تو پیمانہ ہے ہی نہیں. خراب کارکردگی کی بنیاد پر اگر آپ کریں گے تو سب سے پہلے تو کپتان کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے. فخر زمان اگر خراب کارکردگی کی بنیاد پر سائم ایوب کے اوپر بھی پھر بات آتی ہے. اس نے 3 یا 4 صفر کیے تھے یہ جب گیا ہوا تھا کھیلنے کے لیے ایشیا کپ میں. اب فخر زمان نے ٹھیک ہے مس سینچریاں سکور کی ہیں, تو وہ باہر کس بنیاد پر ہو گئے ہیں؟